بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المحتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام: إن الداعي ابن الداعي قد ركضني بين السدين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. صلوات على محمد وعلى آله. تمام مرحومین کے نام اور شہدائے اسلام کے نام ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پروردگارہ ہماری اس پلیت سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان نبی کو مستعمل فرما. جتنے بھی مومنین مومنات علی ہیں ان سے سلامتی عطا فرما. جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں خصوصاً جنہوں نے التماس کی ہے، پروردگارہ انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ قلب امام زمانہ کو ہم سے نازل و خوشنود فرما. پروردگارہ جو مومنین عزاداری کی سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، پروردگارہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جہاں کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں لوگ بیٹھے ہیں، فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، پروردگارہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، رہبر انقلاب اسلامی کی سلامتی کے لیے، جتنے بھی مومنین علی ہیں سب کی سلامتی کے لیے، پریشان مومنین کی پریشانی کی دوری کے لیے، رہبر انقلاب اسلامی کی سلامتی، امام زمانے کے ظہور میں تاجیل. بے اولاد مومنین نے التماس کی ہیں اولاد صالح ہونے کے لیے. مل کر 5 دفعہ آیت شریف کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا صلوات پڑھیں محمد علیہ. شکر ہے ذات پروردگار کے حضور جو اس ہستی نے ایک دفعہ پھر ہمیں ذکر حسین، یاد حسین کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. آپ تمام عاشقان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روز جمعہ جو عالمی تشیع آج اس روز کو روز حضرت علی اصغر کے عنوان سے منا رہے ہیں.
اور تمام مائیں اپنے بچوں کو عزاداری میں بالکل آمادہ کر کے لا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے عہد بھی کر رہے ہیں کہ یہ بچے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ معصوم بچے ہمراہ حسین ابن علی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس عظیم دن کے موقع پر، یوم حضرت علی اصغر علیہ السلام کے موقع پر آپ تمام عاشقان ولایت و امامت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ یہ ایام بیداری و ذمہ داری سمجھنے کے ایام ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ دین جو ذمہ داریاں ہمارے دوش پر دینا چاہ رہا ہے ان ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں، اور ان ذمہ داریوں کو انسان اس وقت سمجھتا ہے جب انسان کو کربلا کی معرفت ہو۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کربلا آئینہ ہے، تاریخ کربلا آئینہ ہے۔ جتنے زیارات ہم پڑھتے ہیں، زیارت العاشوراء ہو یا زیارت اربعین ہو، زیارت وارثہ ہو، یہ زیارتیں آئینہ ہیں، اور اس آئینے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے، تاریخ کے آئینے میں دیکھنا ہے، ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اس آئینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تاریخ جو انبیاء کی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان تاریخوں سے عبرت لیا کرو۔ کیا لیا کرو؟ عبرت۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے عبرت لینے والے کون ہیں؟ تاریخ کا جائزہ لینا اور تاریخ پڑھنا، سیرت ائمہ کا جائزہ لینا، ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا، پھر ان سے عبرت لینا۔ اللہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ عبرت لو اے صاحبان بصیرت۔ یا قرآن کریم کی دیگر آیتیں بھی ہیں جہاں پر اولل الباب بھی کہا گیا ہے۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کربلا سے عبرت نے امام حسین علیہ السلام نے جو تحریک خلق کی، عظیم تحریک، رہبر معظم فرماتے ہیں اس تاریخ پر دقیق نگاہ کر کے عبرت لو کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ لوگ، توجہ کریں، وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام کے دور میں لشکر علی میں تھے، وہی لوگ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ وہ جو امام علی کے نکاح میں امام کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، آج سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، صاحبان بصیرت ہی عبرت لیتے ہیں۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ اولي الالباب و اولي الابصار کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ عبرت عبور کا لفظ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا پل عبور کرنا، ایک جگہ سے عبور کر کے دوسری جگہ کی طرف آ جانا، پار کر لینا۔ ہاں، عبور یعنی پار کرنا۔ جیسے بہت سارے پل ہیں مختلف علاقوں میں جانے کے لیے، خود گلگت بلتستان کے اندر بھی، کہ جن کو پار کر کے آپ ایک طرف سے دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک حرف میں جو واقعات ہو رہے ہیں، مثلا یہاں گلگت میں جو حالات ہیں،
جو واقعات ہو رہے ہیں اگر بلتستان والوں کو بتانا چاہے تو پھر آپ کو ایک پل کیا کرنا پڑے گا؟ عبور کرنا پڑے گا. یہاں سے جب جاتے ہیں تو ایک پل ہم عبور کر کے دوسری وادی میں جاتے ہیں اور جا کر پھر بتاتے ہیں کہ وہاں یہ حالات تھے، وہاں یہ حالات تھے. عبور کرنا پڑتا ہے. اسی سے ہے عبرت. کیا مطلب عبرت سے؟ کیا مراد ہے عبرت سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہم تاریخ میں جائیں. سن 61 ہجری میں اترے، اس زمانے میں جائیں اور کچھ دیر کے لیے اس زمانے کا مکمل جائزہ لیں. جائزہ لینے کے بعد پھر عبور کر کے اپنے زمانے میں آئے اور اپنے زمانے میں آنے کے بعد اپنے زمانے کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم کس صف میں کھڑے ہیں. بس عبور کرنا ضروری ہے. عبرت تاریخ میں جائے، تاریخ کا جائزہ لیں، واپس اپنے دور میں آئے، اس زمانے میں آئے. اس زمانے میں آنے کے بعد اپنا بھی تجزیہ کریں اور تصفیہ کریں. اپنی قوم کا بھی جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں، اپنے سلسلوں کا جائزہ لیں. جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں ان راستوں کا جائزہ لیں کہ آیا یہ روشیں، یہ انداز، یہ رفتار، یہ راستے، یہ فکر کس سے جا ملتی ہے؟ اس زمانے کے کس سلسلے سے جا کر ملتی ہے؟ اگر یہ فکر، یہ راستہ، یہ سوچ، یہ انداز حسین ابن علی علیہ السلام سے جا ملتی ہے تو پھر شکر کا سجدہ لگانا چاہیے. خدایا تیرا ہزار شکر کہ تو نے مجھے راہ حسین ابن علی پر زندہ رکھا ہے. لیکن یہ کام کون کرتا ہے؟ کون یہ کام کرتا ہے؟ کون یہ عبرت دیتا ہے؟ تاریخ سن کر دو آنسو بہا کر سب چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ سے عبرت کون لیتا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اولو الابصار و اولو الالباب، صاحبان لب. اولو الالباب لب. آپ جو اخروٹ جب توڑتے ہیں تو اخروٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مغز. اس کو عربی میں کہتے ہیں لب. پر ہے، یہ غذائیت سے مالا مال ہے. اخروٹ توڑنے میں، دیکھنے میں سارے ہی اخروٹ ہوتے ہیں. تول میں بھی اگر دکاندار سے کہا جائے کہ 1 کلو اخروٹ دے دیں، توجہ چاہیے، 1 کلو اخروٹ دے دیں تو وہ 1 کلو اخروٹ توڑ کے دے دیتا ہے. اور جب آپ اخروٹ توڑنا شروع کر دیتے ہو، مغز جمع کرنا شروع کر دیتے ہو، شکلوں میں تو سارے ہی اخروٹ تھے، لیکن جب آپ توڑتے ہو ایک توڑا اس کے اندر سے مغز نکلتا ہے، آپ اسے اکٹھا کر لیتے ہو. دوسرا توڑا مغز نکل آتا ہے، تیسرا توڑا مغز نکل آتا ہے، ایک چوتھا توڑا اندر سے بھوسا نکل آتا ہے. بھوسا کوئی جمع کرتا ہے؟ نہیں، کیوں ہاتھ سے پھینک دیتا ہے. تیسرا توڑتا ہے، بھوسا اگر نکل آئے پھینک دیتا ہے. اسی طرح انسانی معاشرہ اور ہم، یہ اجتماع، انسان کی شکلوں میں تو بہت سارے لوگ انسان ہیں. دیکھنے میں تو انسان، سبھی انسان، سب کی آنکھیں، کان ہیں، بال ہیں، چلتے ہیں، بولتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن کچھ کی ذات اور کچھ افراد کے نفوس کمالات سے پر ہوتے ہیں، انسانی کمالات سے پر ہوتے ہیں. ان کو کہیں گے یہ صاحبان لب ہے. دیکھنے میں تو سارے انسان تھے، جس طرح دیکھنے میں سارے اخروٹ تھے. توڑا جب ٹوٹتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اندر مغز ہے یا بھوسا ہے. اسی طرح انسان دو قسم کے انسان ہیں، ایک واقعی انسان ہے اور ایک انسان نما ہے. یعنی شکل میں انسانوں جیسے
امام کا جملہ ہے کہ شباہت، شکل و شباہت میں، شکل و شمائل میں انسان بعض اوقات انسان لگتا ہے، لیکن جب اس کی شخصیت پرکھ کے دیکھے، اس کی شخصیت کو کھول کے دیکھے، تو پھر یہ انسانی قدروں سے خالی بھوسا ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یا صاحبان بصیرت۔ ایک ہے بصر یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہے بصیرت۔ بصارت و بصیرت میں فرق ہے۔ بصر سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے بھی کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ صرف اور صرف رنگ نظر آتا ہے آنکھوں سے۔ بصر سے آپ صرف رنگ دیکھتے ہو۔ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب، اس کتاب کا رنگ نظر آ رہا ہے، مائک نظر آ رہا ہے، اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، دیواریں نظر آ رہی، رنگ دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں سے، بصر سے انسان رنگ دیکھتا ہے، اور ناک سے انسان اس حس سے صرف اور صرف سونگتا ہے۔ یہ سونگنے کی حس اللہ نے ادھر رکھی، اور دیکھنے کی حس، رنگوں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا کام ہے۔ لیکن آیا رنگوں کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں قناعت نہ کر اس عالمی ننگو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، اور بھی آسمان ہے، اور بھی حقائق ہیں۔ حقائق صرف رنگ نہیں ہے، حقائق صرف خوشبو اور بدبو نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے حقائق ہیں۔ آنکھیں صرف اور صرف رنگ دیکھتی ہے، لیکن جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہ صرف رنگوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ رنگوں سے آگے جا کر حقیقت کو پا لیتے ہیں اور حقیقت کو درک کر لیتے ہیں۔ اور جو بھی صاحبان بصیرت ہوگا، جو صاحبان لب ہے، صاحبان عقل ہے، انہی لوگوں کو کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ کربلا ہر ایک بے بصیرت انسان کربلا کو نہیں سمجھ سکتا، نہ بے بصیرت انسان امام کے راستے کو ادراک کر سکتا ہے، نہ بے بصیرت انسان اتنے عظیم ترین کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ صاحبان عقل، بے وقوف انسانی کام نہیں کرتا، بلکہ صاحبان عقل ہی عبرت دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فرش عزا پر آتے ہیں، اگر فرش عزا پر آنے کے بعد فکر بدل گئی، سوچ بدل جائے، رفتار بدل جائے، انداز بدل جائے، تو یہ سمجھ لے خدا کا شکر ادا کرے کہ میں صاحبان عقل ہوں، میں بابصیرت ہوں، بابصیرت۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس عصر میں جوانوں کو سب سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ بصیرت کے بغیر آج کے معجم یزیدیت کے حالوں کو جوان نہیں سمجھ سکتے۔ اگر بصیرت نہ ہو تو موجودہ ڈیجیٹل جوان پبجی جیسے گیموں میں لگا رہتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا چلتا کہ یہ جو میں کھیل رہا ہوں اس کا نفع کس کو جا رہا ہے، یہ گیم بنایا کس نے ہے اور کس لیے بنایا ہے، اس کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس نے دنیا میں کتنی تباہی مچائی ہے۔ اس کے لیے بصیرت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ میڈیا جو چھوٹے چھوٹے ایڈ کے ذریعے سے، چھوٹے وقفوں کے ذریعے سے موجودہ نسل کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ ایک ڈنگ ڈنگ ببل فروخت کرنے کے لیے یا 2 روپے کی ٹافی فروخت کرنے کے لیے خواتین کو نچایا جاتا ہے۔ 2 روپے کے ببل کے خاطر خواتین کو نچانا، اس سازش کو صرف اور صرف بابصیرت لوگ درک کر سکتے ہیں، صاحبان عقل ہی درک کر سکتے ہیں کہ ایک معاشرہ اتنا پست ہو جائے، اتنا گجھیا ہو جائے، اتنا ذلیل اور اتنا گر جائے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس حد تک آ جائے کہ وہ 2
کرتے ہیں. آج میڈیا کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک نسل چاہیے، صرف اور صرف ایک نسل کہ جو کربلا سے عبرت لے، صاحبان حق. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی نسل کے اندر، کسی فرد کے اندر بیداری پیدا کرنی ہو، بصیرت پیدا کرنی ہو، تو وہ واحد ایک ہی منبع ہے اور وہ کربلا ہے، وہ عاشورہ ہے، جس کے ذریعے سے قوموں کے اندر بیداری آتی ہے. اس آئینے کے اندر صحیح طرح اگر انسان دیکھ لے، یہ آئینہ بتاتا ہے کہ آج کہاں کھڑا ہوں. لعن اللہ امۃ قتلت کا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کربلا کے آئینے میں کتنے طبقات کو دیکھتے ہیں، کتنے طبقات نظر آتے ہیں؟ جزاک اللہ. 4 طبقات کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں: ناصر، ساکت، ظالم، قاتل. یہ 4 بڑے طبقات، جس میں سے ایک طبقہ بہت چھوٹا ہے. 3 طبقے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے طبقے، لیکن ایک طبقہ چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے طبقے کے اندر اتنی بصیرت ہے، اتنی شجاعت ہے، اتنی بیداری ہے کہ یہ ان تمام 3 بڑے بڑے طبقات کو رسوا کر دیتے ہیں. قاتل طبقہ جنہوں نے قتل کیا، ظالم طبقہ جنہوں نے قاتلین کی پشت پناہی کی. اور قاتل کیوں پیدا ہوتے ہیں، ظالم کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے جب بھی کسی قوم کے اندر ساکت طبقے کی تعداد بڑھ جائے تو اس معاشرے کے اندر ظالم اور فاسد لوگ پیدا ہوتے ہیں. ظلم کی شکایت کرنے سے پہلے، قاتل کی شکایت کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ کون کس طرح خاموش ہے. کیونکہ ظلم کی شکایت، وہ قتل کی شکایت، قاتلین کے بارے میں معاملہ کرنا، ظلم پہ رونا، یہ بتاتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ساکت طبقے کی تعداد بڑھ گئی ہے. ساکت طبقہ زیادہ ہے، خاموش طبقے کی تعداد بڑی ہے، ناصر کم ہے. حق و باطل کا یہ معرکہ کربلا کے آئینے میں یا تاریخ بھر کا جائزہ لیں تو 2 چیزیں آپس میں برسر پیکار نظر آتی ہیں. کتنی چیزیں؟ 2. حق و باطل. حق و باطل. آپ میں سے کوئی جوان، کوئی بزرگ یہ بتائیں، آیا حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل. حق و باطل کے درمیان کوئی تیسرا راستہ ہے؟ جی، حق باطل. حق و باطل کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نظر آتا ہے ہمیں تاریخ پر میں یا آج بھی؟ کوئی حق و باطل یہ تو آپس میں برسر بیکار رہے. سوال آپ سے، ذہانتوں پہ اعتماد کر رہا ہوں. خاموش طبقہ، جزاک اللہ. ایک بزرگ نے کہا یہ خاموش طبقہ یہ تیسرا طبقہ ہے حق و باطل کے درمیان. حق کے مقابلے میں جو خاموش رہے وہ تیسرا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس میں شامل ہوتا ہے؟ باطل میں. خاموشی سے باطل کو فائدہ پہنچتا ہے، لہذا یہ اہل حق نہیں بلکہ اہل باطل ہے. جو قتل پہ خاموش ہے قاتل کے ساتھ ہے، جو ظلم پہ خاموش ہے ظالم کے ساتھ ہے. یہ قانون ہے. خاموش طبقہ کبھی بھی حق کا ساتھ، بے شک حق کی حمایت کرتا ہو، بے شک حق کا حامی ہو، لیکن پھر بھی یہ حق پرست و اہل حق میں شمار نہیں ہوتا. یہ 2 قوتیں حق و باطل آپس میں برسر پیکار ہے. آپ سے اب سوال کر رہا ہوں، حق و باطل کیا آپس میں برسر پیکار ہو سکتے ہیں؟ خود حق و خود باطل نہیں. حق و باطل برسر پیکار ضرور ہے، لیکن
حق ہوں گے، کچھ اہل باطل ہوں گے۔ اہل حق کے ذریعے سے حق برسرے بیکار ہے، باطل کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اہل حق کے ذریعے۔ اور اس جنگ کے اندر توجہ چاہیے آپ لوگوں کی، اس جنگ کے اندر حق و باطل کی اس جنگ کے اندر یا حق غالب ہوگا یا باطل، ایک غالب ہوگا اور ایک مغلوب ہوگا۔ یوں نہیں ہو سکتا حق بھی غالب ہو باطل بھی غالب ہو، نہیں۔ بے شک حق کی حمایت کرنے والے موجود ہو، حق پر قصیدہ کرنے والے موجود ہو، حق کے نظام کے خاطر تبرکات بانٹنے والے ضرور موجود ہو، لیکن پھر بھی اہل حق و اہل باطل کی جنگ کے اندر ایک غالب رہے گا، ایک مغلوب۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام امام برحق ہے، ہمیں معلوم ہے امام برحق ہے۔ چند سوال کرتا ہوں، اس کے جواب آپ نے دینے ہیں، ہاں یا نہ میں جواب دینے ہیں۔ آیا غدیر حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ امامت حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ ولایت حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ اللہ کا انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کرتا نظام ولایت اور امامت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اور ولایت حق، امامت حق، ائمہ حق، قرآن حق، قرآنی اصول حق، سنت رسول حق، سنت کے اصول حق۔ اس کے مقابلے میں یہ حق ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جائے وہ آیا حق ہے؟ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ باطل۔ وہ باطل ہے۔ امامت کے مقابلے میں جو ہو باطل ہے، قرآن کے مقابلے میں جو اصول لے آئے باطل ہے، قرآنی راستے کے مقابلے میں کوئی اور راہ دکھائے باطل ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ جب سے انسان خلق ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو بھی ٹکراؤ تھا حق و باطل کا۔ حابیل و قابیل حق و باطل کے دو سنبل ہے، ایک حق کی علامت ہے اور ایک باطل کی علامت ہے یا نہیں؟ حق و باطل کا یہ معرکہ خلقت انسانی سے لے کر اب تک جاری ہے۔ اگر قابیل کے مقابلے میں آنے والا حابیل حق کی علامت ہے، فرعون کے مقابلے میں آنے والا موسیٰ حق ہے، نمرود کے مقابلے میں آنے والا ابراہیم حق ہے، یہودی پادریوں کے مقابلے میں آنے والا عیسیٰ مسیح حق ہے، ابو جہل و ابو لہب کے مقابلے میں آنے والا رسول خدا بھی حق ہے۔ اور رسول خدا کی رحلت کے بعد ہاتھوں سے تراشے ہوئے سامری کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بھی حق ہے۔ اسی طرح معاویہ ابن ابی سفیان کے مقابلے میں آنے والا سبط پیغمبر نواسے رسول خدا امام حسن مجتبی حق ہے۔ یزید کے مقابلے میں آنے والا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حق ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر نائب امام اور اس زمانے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں آنے والا سید علی حسینی خاندانی بھی حق ہے۔ اور اس زمانے کے موجود یزیدیت کے ناجائز اولاد اسرائیل کے مقابلے میں گد جانے والا فرزند زہرا سید حسن نصر اللہ دامت العالی بھی حق ہے۔ اور یہ جنگ حق و باطل کی یہ نہ سمجھ لینا یہ سرزمین ایران اور لبنان کے اندر ہے، یہاں نہیں ہے۔ حق و باطل کا معرکہ یہاں پر بھی ہے، سرزمین گلگت بلتستان میں بھی یہ دو قوتیں آپس میں برسر پیکار ہیں۔
بیکار ہے، منظر بیکار۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، بصیرت اپنے اندر اتنی پیدا کرنی ہے، شعور اپنے اندر اتنا پیدا کرنا ہے کہ ہم یہ تشخیص دے سکیں کہ ہم کس راہ پہ ہیں، اہل حق ہے یا اہل نعوذ باللہ۔ کوئی بھی خدا سے دعا ہے، پروردگارا ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل اگر ہمارے دلوں میں ہے، خدایا یوم حضرت علی اصغر علیہ السلام اسی ہستی کو وسیلہ قرار دے کر دعا کرتے ہیں، خدایا باطل کے نسبت ذرہ برابر جو میل ہمارے دل میں ہے، خدایا اس روز کے طفیل صاف فرما، ہمارے دلوں کو نور کربلا سے منور فرما۔ عزیزاں، یہ چار طبقات اب آج حق و باطل سمجھنے کے بعد برسر بیکار میں آپس میں حالت جنگ میں ہے۔ اب بزرگ نے جس طرح میری مدد کی کہ خاموش طبقہ تیسرا طبقہ تھا نہ، اب زیارت عاشورہ کی طرف دیکھیں تو زیارت عاشورہ ہو، زیارت اربعین ہو، زیارت وارثہ ہو، لعن اللہ امتن قتلت، لعنت کی قاتلین پر بھی، لعنت کی ظالمین پر بھی، لعنت کی ساکت و خاموش طبقے پر بھی۔ لعنت کس پہ کی جاتی ہے؟ جو اہل حق نہ ہوں۔ خاموش طبقہ بے شک کوفی خاموش ہے، جیسے قاضی محترم نے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا کہ کوفے کے اندر سے 4000 کا لشکر بعد میں تیار ہوا، پہلے کیوں تیار نہیں ہوا؟ پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو خاموش طبقہ ہے، خاموش بیٹھا ہوا طبقہ، یہ بالکل انہی لوگوں کی طرح ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئی تو خطبہ دیتی ہوئی کیا فرماتی ہیں؟ جب وہ رونے لگے تو کہا کہ کوفیوں، تمہاری مثال اس سبزے کی مانند ہے جو گندگی پہ ڈھیر پہ اٹھ چکا ہو۔ اگر باطل سلسلے ہوں، باطل نظام ہو، باطل راستہ ہو، اور اس باطل راستے پر اگر ذکر حیدر کرار کر رہے ہوں، یہ ایسے ہی کہ گندگی کے ڈھیر پر ایک پھول کھلا ہوا ہے، کیا قیمت ہے گندگی کے ڈھیر پہ اٹھا ہوا۔ میرے استاد جہاں تک فرماتے ہیں لیکن بلتستان کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں جس طرح بارش کا ایک قطرہ گلگت بلتستانوں کے پہاڑوں پہ برستا ہے اور یہ دریائے سندھ بن کر پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہے، اگر فکر امام خمینی کا ایک قطرہ برس پڑے اس سرزمین اہل بیت پر تو یہ فکر پورے پاکستان کو سیراب کر سکتا ہے۔ لیکن اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فکر کربلا ہے، فکر امام حسین، اسے سمجھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے ہم کہاں ہیں۔ 4 طبقات، ظالم، قاتل، ساکت اور ناصر۔ ان 4 طبقات میں سے ہر زمانے میں اہل باطل کی تعداد زیادہ ہے، حق پرست کم ہے، لیکن خاموش طبقہ قاتل اور ظالم طبقے سے بھی زیادہ رہا ہے۔ قاتلین کی تعداد جیسے آبا نے آج اپنی گفتگو میں فرمایا 30,000 کے لگ بھگ یا اس سے زائد بتایا گیا ہے، اور شہید ہونے والوں کی تعداد مشہور 72 ہے، اور مزید جو روایات میں ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ نے بیان کیا۔ لیکن مکہ بھرا ہوا ہے، مدینہ بھرا ہوا ہے، یمن، بصرہ، یہ کون سا طبقہ ہے؟ بالکل خاموش طبقہ۔ باطل کے اس معرکے میں یہ خاموش طبقہ اسی اخروٹ کی مانند ہے جس کو توڑتے ہوئے تو اندر سے بھوسا نکلتا ہے اور اسے سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔
ان کے لیے ہر چیز۔ آج اللہ کا نظام جو 1400 سال پہلے اعلان ہوا غدیر خم میں، وہ مخلوق ہے، اس پہ قصیدہ ہے۔ فرش مثلا غدیر کے دن مرکز میں بھی یا دیگر امام بارگاہوں میں بھی سب جمع ہوں گے، غدیر پر سرواتیں پڑھیں گے، گلے ملیں گے، پھر کہیں گے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن عملاً زندگی کے اصول کن کے ہیں جن اصولوں کے تحت ہم جی رہے ہیں؟ ایک بحث رات ایک مجلس میں کی تھی، یہاں پر بھی کر دوں تاکہ حق و باطل سمجھ میں آ جائے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے چند مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، چند مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں۔ یہ ٹیشو ہے، اس ٹیشو پیپر کی 4 وجود ہیں۔ کتنے وجود؟ کتنے؟ 4 کیسے؟ ایک اسی ٹیشو پیپر کا 4 وجود۔ ایک وجود یہ ہے جو میرے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں حقیقی ہے، حقیقت ہے، جس کو میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاتھ لگا رہا ہوں، چھو رہا ہوں، آواز سے لمس کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا، آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھ لیا، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ آپ کے ذہن میں سب تصدیق کریں گے کہ یہ ٹیشو جو میں نے ہاتھ میں اٹھایا اور چھپا دیا، اب آپ کے ذہن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ سب کے ذہن میں اس کا نقشہ موجود ہے۔ 2، بہت ساری چیزیں ابھی اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہے، میں جیسی ایک لفظ بولوں آپ کے ذہن میں آئے گا، کٹور، کیلا، لفظ کا ہے نا، ٹیشو۔ میں نے آپ کو اگر نہ دکھایا ہو، چھپایا ہو، توجہ چاہیے، اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی ٹیشو، لفظ کہا، لفظ سے ٹیشو پیپر ذہن میں آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے نا صحیح؟ آتا ہے۔ اور اگر میں دکھاؤں بھی، چھپا کے بھی رکھوں، یہ بھی نہ کروں، یہ عمل بھی نہ کروں، اور زبان سے بھی ادا نہ کروں، اور ایک بورڈ کے اوپر میں ٹیشو لکھوں، ٹیشو، تو آیا اس لفظ سے ٹیشو آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں معلوم میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سارا پڑھے محمد والے محمد۔ 4 وجود، اس میں سے حقیقی وجود کون سا ہے؟ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ حقیقی وجود ہے۔ پھر جو ذہن میں ہے، لفظ جو زبان پہ ہے، جو کاپی میں لکھا ہوا ہے، کاپی میں جو لکھا ہے وہ زبان سے ادا کرنے کے لیے لکھا، زبان سے جو میں ادا کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے، ذہن میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے تاکہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ لفظ حقیقت، بولے صاحب، لفظ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت تک جانے کی سیڑھی ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت تک جانے کی سیڑھی، حقیقت نہیں ہے۔ جو ذہن میں آیا ہے وہ حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت تک جانے کی اگلی سیڑھی ہے۔ جب ذہن میں نقشہ آ جائے تو انسان کو حرکت کر کے اس حقیقت تک پہنچتا ہے اور اسے لے لیتا ہے۔ اب آ جائیں غدیر میں، اہل حق ہے سب، غدیر کے اندر رسول خدا نے ایک سسٹم کا اعلان کیا کہ اس کے تحت زندگی گزارو گے، عزت و سرفرازی ہے۔ وہ نظام نہیں مانا، من کنت مولا فہذا علی 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 مولا
کیا دائرہ تجھے حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو یہ جو لفظ کہا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، جو عبادت ہے کہ ذکر سے آگے حقیقت ہے، لفظ سے آگے حقیقت ہے، لفظ تک پہنچو تو یہ پہلی سیڑھی ہے کہ ذہن میں کچھ آئے گا، جب ذہن میں کچھ آ جائے تو پھر اپنے معاشرے میں اسے زندہ کر کے دکھا۔ اگر نام علی کا ہو، ٹرین میں سفر کیا ہو، یہاں سے جب پنجاب وغیرہ جاتے ہیں تو ٹرین میں تو سبھی سفر کرتے ہیں، وہاں شوق سے کرتے ہیں، خصوصاً جب ہم بچپن میں یہاں کے بلتستان میں پڑھتے تھے تو ریل سے ریل آتا تھا تو سوچتے تھے کہ اتنا بڑا ہے پتہ نہیں کب دیکھیں گے، جب دیکھا تو شوق ہوتا ہے اس میں سفر کریں۔ بسوں میں پہلے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرین میں مطلب سمجھا رہا ہوں توجہ چاہیے، ٹرین میں برتھ ہوا کرتا ہے، نیچے بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی ہوتی ہیں، اوپر سونے کے لیے برتھ کہتے ہیں اس کو، برتھ بھی ہوتا ہے، نیچے بیٹھ سکتے ہیں، تھک جائیں تو اوپر برتھ پہ جا کر سو سکتے ہیں۔ تو آج کل کے ڈیجیٹل جوان جو فیس بک اور واٹس ایپ پر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر رہ کر دعائیں کرتے ہیں کہ کربلا والوں کے ساتھ معشوق کریں، دنیا جس کے ساتھ گزارو گے آخرت اسی کے ساتھ ہوگی۔ بہرحال واٹس ایپ اور فیس بک پہ لگے رہے، رات ہو گئی، جا کدھر رہا تھا؟ پشاور۔ کہاں سے جا رہا تھا؟ لاہور سے۔ اور پھر ٹرین چلتے چلتے جب اس نے دیکھا رات 2 بج گئے، تھک گئی، نیند آ رہی ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک برتھ خالی ہے، برتھ پہ جا کے سو گیا، سو گیا۔ جیسے آج کل کے جوان سوتے ہیں، فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں، خدا اس آفت سے بچائیں ہم سب کو۔ تو یہ بھی سویا ہوا ہے، ٹرین اسٹیشن پہ پہنچ گئی، اعلان ہوا بھائی پشاور والے سارے کے سارے کیا ہو جائے، اتر جائیں، اور یہ سویا سب اتر گئے۔ انجن تبدیل ہوا، انجن تبدیل ہوا لاہور کے لیے، اعلان ہوا کہ لاہور جانے والے سوار ہو گئے، لاہور والے سارے سوار ہو گئے، توجہ چاہیے، لاہور والے سارے سوار ہو گئے۔ یہ سو رہا ہے، ٹرین اسٹیشن سے لاہور کی طرف چل پڑی، یہ سو رہا ہے۔ اس کے بعد آدھا راستہ طے ہوا، آنکھ کھلی، چوائیاں لیتے ہوئے ڈیجیٹل انداز میں یہ ہوتا ہے، اور ادھر ادھر دیکھتا ہے، تعجب کرنے لگا کہ بھائی وہ دوست، وہ احباب، وہ ساتھی جو میرے ہم سفر تھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، یہ سارے چہرے بدل گئے ہیں۔ اب مسئلہ میری آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگ جائے، مجمع ختم ہو تو تعجب تو ہوگا، سارے بیٹھے ہوئے تھے کدھر چلے گئے؟ تو اس نے تعجب کیا کہ پوچھا نیچے والے سے، کیونکہ وہ بات پہ ہی تھا، کہا کہ بھائی جان تسی کتنے جا رہے ہو؟ بھائی آپ لوگ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے اوپر دیکھ کے بزرگ نے کہا اسی تو لاہور جا رہے ہیں، تسی سناؤ تسی کتنے جا رہے ہو؟ ہم تو لاہور جا رہے ہیں، تم بتاؤ تم کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس وقت اوپر جو بات پہ تھا وہ کہتے سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، پاکستان میں چلنے والا ٹرین اوپر سے پشاور کو جا رہے ہیں، نیچے سے لاہور کو جا رہے ہیں۔ اس میں تو ہمیں ہنسی آ گئی۔ بعض اوقات ایک قوم بھی لطیفہ بن جاتی ہے، کب؟ جب زبان پر اوپر سے زبان پر علی علی ہو، نام علی ہو، لیکن نظام علی کا نہ ہو، طرز زندگی علی نہ ہو، زبان پہ یا حسین ہو لیکن غیرت حسینی نہ ہو، شجاعت حسینی نہ ہو، ایمان حسینی نہ ہو، تو جس طرح اس ڈیجیٹل جوان پہ آپ ہنس رہے ہیں، ملائکہ ایسی قوم پر ہنستے ہیں، ملائکہ بھی ایسی قوم پر ہنستے ہیں کہ حامی اہل حق کے ہیں، حامی حق کے ہیں، لیکن راہ حق پہ نہیں، راہ حق معلوم نہیں، طرز زندگی غیرت۔ جب دین کا معاملہ ہے ہمیں کچھ کیا آنا چاہیے۔
آنے سے پہلے ہی مقدمے میں وقت ختم ہو گیا. آج ہمیں توجہ چاہیے, آج ہمیں دیکھنا پڑے گا. آج عوام و خواص کا خطرناک و شدید ترین امتحان ہے, سب کا امتحان ہے, جوانوں کا بھی امتحان ہے, علماء کا بھی امتحان ہے, عام عوام کا بھی امتحان ہے. کیوں امتحان ہے؟ کہ اس زمانے میں جو ماڈرن یزیدیت ہے, ماڈرن یزیدیت کے حربے سابقہ آشکار یزیدیت سے تھوڑا منفرد ہے, بلکہ بالکل ہی مختلف ہے. تو ماڈرن یزیدیت کے حربوں کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ کار حسینی بنو. تجربہ کار حسینی چاہیے, آج بیدار حسینی چاہیے. آج ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارا سیاسی نظام, لیبرل ڈیموکریسی, ہمارا تعلیمی نظام, ایجوکیشن ہماری ڈیموکریٹک, حتیٰ کہ اس وقت ہمارے بی اے کی کتابوں کے اندر بھی اور بڑی کتابوں میں, سوشیالوجی کی بڑی کتابوں میں اب ایک اور نظریہ بھی آ گیا ہے, جس نظریے کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک فیملی, کہ گھر بھی ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. اللہ نے یاد رکھنا, جب بھی ولی و امام کو اس کا مقام نہ ملے تو پھر طاغوت آ جاتا ہے. گھر میں اللہ تعالیٰ نے باپ کو ولی بنایا تھا, باپ گھر کا ولی ہے, لیکن آج لبرل ڈیموکریسی نے, وہ ماڈرن یزیدیت نے ڈیجیٹل یزیدیت نے خاندانوں کے لیے جو خاندانی طرز زندگی متعارف کروائی ہے, وہ ڈیموکریٹک فیملی ہے, کہ گھر میں باپ کو اختیار نہیں ہوگا, گھر والے جو چاہے کرے, بچہ جس کے ساتھ چاہے گھومے, بیٹی جس کے ساتھ چاہے جائے. یہ ڈیموکریٹک فیملی جس کا تجربہ پہلے انہوں نے مغرب میں کیا, اس کے بعد پھر اب مشرق کی طرف رخ کر لیا ہے, اور یہ تیزی کے ساتھ یہ فکر ترویج کی جا رہی ہے. اسی طرح فرائڈ نے مغرب میں ایک انسان پیش کیا ہے, جس انسان کو کہتے ہیں, اس نے کہا کہ انسان شہوانی مخلوق ہے, اور تبلیغ کی اس نظریے کی بڑی تبلیغ ہوئی ہے. جیسے ڈارون کے مفروضے کی پہلے بڑی تبلیغ ہوئی, آج بھی ایوولوشن کا موضوع پڑھاتے ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. ڈارون نے جو نظریہ دیا, جو مفروضہ دیا, اس نے کہا بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے, بنی قرد عربی میں اگر میں غلطی پہ نہ ہوں تو بندر کو کہتے ہیں. اس نے کہا کہ انسان بنی قرد ہے, یعنی کس کی اولاد ہے؟ بندر کی اولاد ہے. اور فرائڈ کہتا ہے کہ انسان شہوانی مخلوق ہے. لیکن مشرقی انسان, وہ مسلمانوں کو اپنا مقصد اور اپنا نظریہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن انسان کو کیسے پیش کر رہا ہے, قرآن فرما رہا ہے. بہت ساروں نے بھی ڈارون کے نظریے کی تعریف بھی کی تھی, اور آج بھی خدا شاہد ہے یونیورسٹیوں میں ایسے طلاب ملتے ہیں جو فرائڈ کے نظریے کے حامی ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب تو دین قدامت پرستی کی علامت بن چکا ہے, یہ باتیں نہ کریں آپ, دین فقط ذکر و فکر ہے, اور اب تو زمانہ تبدیل ہو گیا, ماڈرن دور آیا ہے. اگر انہی جوانوں کو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, انہی ٹیچروں کو, انہی اساتذہ کو اگر یہ کہا جائے استاد کو کہ بندر کی اولاد, وہ استاد کیا کہے گا؟ تو تھپڑ رسی کہ کہے گا کہ شرم نہیں آتی جو بندر کی اولاد کہتے ہو, یا اس کو کہے کہ جانور کی اولاد, کتے کی اولاد, وہ دو تھپڑ مارے گا. لیکن جس نظریے کو اور جس مفروضے کو پڑھا رہے ہیں, اس کی تائید کر رہے ہیں, اس کے مطابق تو یہی بنتا ہے. لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کے نزدیک انسان نہ بنی قرد ہے, نہ بنی حمار ہے, نہ بنی کلب ہے, بلکہ قرآن نے
बनी आदम को। फ्राइड ने नजरिया दिया कि इंसान शाहवानी है। उसके नजरिए की बुनियाद पर जब इंसान शाहवानी है तो उसका हेयर स्टाइल ना वो भी शाहवानी होना चाहिए, उसके लिबास भी शाहवानी होने चाहिए। और आज मार्केटों के अंदर देखें हर लिबास शाहवानी है। क्यों लिबास शाहवानी हुए? क्योंकि इस लिबास के पीछे बाकायदा एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी है जिसको कहा जाता है हैप्पीइज्म। इस इज्म के मुताबिक, इस हैप्पीइज्म के मुताबिक, इस बातिल, ये अहले बातिल के नए नए हाथे, इस अहले बातिल के नए हाथों को ठुकाने वाला कोई हुसैनी मुझे दिखाए। कोई है जो इनके चेहरे से निकाब उठाकर कहे ये लिबरलिज्म है, ये ह्यूमनिज्म है, ये इंपीरियलिज्म है? इनके हाथों से आशरा आना चाहिए। आज उन्हीं के लिबास पहनकर, उन्हीं के आईलैश डालकर, उन्हीं के स्टाइल पहनकर, उन्हीं के स्टाइलों में फिर कहते भी है हर लोग इसमें तरह शर्ट पहनना मेरे के होते, लेकिन जो नजरिया वो आइडियोलॉजी उनकी है, अहले बातिल की है। अहले बातिल ने आपको तालीमी निजाम भी दिया है, सियासी निजाम भी दिया है, अदालती निजाम भी दिया है, रहन सहन के लिए, खानदानी जिंदगी के लिए डेमोक्रेटिक फैमिली का नजरिया भी दिया। इसके मुकाबले में आया आशुराई व करबलाई व अहले गदीर को गदीर की सही तफसीर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आशुरा के अंदर जो निजाम है उसे तब्यीन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्यों तब्यीन करे? क्योंकि खुद कुरान फरमा रहा है तुम्हारा इमाम मुबीन है, दीन मुबीन है, कुरान मुबीन है, कलाम मुबीन है, हक़ मुबीन। और जब ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो कुरान फरमा रहा है तुम्हारा अदू दुश्मन जो खुदा है वो भी बिल्कुल वाज़ेह और रोशन है, उसकी भी समझ में आ जाएगी। आज खुदा जवाब खुदा ताऊत के हर हरबे को समझो, उसकी फिक्र को समझो, उसके अंदाज को समझो। ये फकत अहले तशय्युअ के लिए नहीं बल्कि अहले तसन्नुन के लिए, इस वादी में रहने वाले इस्माइली बरादरी के लिए भी है कि इन हरबों को समझो। जो हरबे कौमों को नाबूद करने के लिए है। फिर आज क्या करें? आज अहले हक का पेशवा, अहले हक बातिल जो आपस में बरसरे बेकार है, अहले हक का पेशवा इमाम ज़मान है, अहले हक का पेशवा नाइब इमाम है। लेकिन खुद तशय्युअ के अंदर MI6 के अफराद पैदा किए गए कि इस सुकून को गिराना है तशय्युअ के अंदर से। ये सुकून अगर गिर जाए तशय्युअ मुनहदिम हो जाएगा। और बरतानिया के और नाम पे भूल गया कि जवान के सामने ले रहा था, नाम मेरे ज़हन से निकल के उसके जुमला था, ये अजीब कौम है तशय्युअ। बिन बुलाए, बगैर किसी सियासी जलसे के, बगैर किसी खिताब के 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया में ये बाहर आ जाती है। किसी ने नहीं बुलाया। बम धमाके अगर करवाए जाए कफन पहन के आ जाते हैं। अगर इतने चाहने वाले मेरे होते जो मेरे बुलाने पर आते तो पूरी दुनिया में मेरी हुकूमत होती। तशय्युअ अपना मकतब भूल चुका है, अपना नजरिया भूल चुका है, अपनी आइडियोलॉजी भूल चुका है। और इन 4 तबकात में तलाश करें हम कहाँ खड़े हैं। रहमतों का सफर व लानतों का सफर, लानती जिंदगी और रहमती जिंदगी, मरहूम जिंदगी और मज़मूम जिंदगी। मरहूम जिंदगी ने वो जिंदगी जिसका खुदा की रहमतें नाज़िल होती। कौन सी जिंदगी? जब इंसान नासिर बन के जीता है। बेशक बेशक
اس کے پاکیزہ جسم پر گھوڑے دوڑائے جائے، پھر بھی سر بلند رہتا ہے، لیکن خاموش طبقہ، ساکت، قاتل و ظالم طبقہ اس وقت کی لعنت ہی تھا۔ لعنت کہتے ہیں جس پر رحمت نازل نہیں ہوتی، وہ معاشرہ جو ناصر حسین ابن علی نہیں ہے، اہل حق نہیں ہے، حامی نہیں، ناصر، ساکت نہیں رہنا۔ حق واضح امام حسین علیہ السلام کا جملہ اور مسائل کے چند جملے امام فرماتے ہیں، کربلا ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کربلا تقاضا کر رہا ہے، کربلا کا تقاضا کس سے سنے؟ کربلا کا تقاضا حسین ابن علی سے سنے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے نہ روکا جا رہا ہو، تو اس وقت اہل حق کو لقاء الہی کی تمنا کرنی چاہیے۔ یہ کربلا کا تقاضا ہے، یہ عاشورہ کا تقاضا ہے۔ خدا را وہ راستہ جو عبداللہ ابن زبیر کا ہے، عبداللہ ابن عمر کا ہے، یہ خوفی انداز ہے، اس انداز سے ہم باہر آئے اور وہ کردار، وہ حسین کردار، وہ عاشورہ کردار، وہ رفتار جو امام اور اصحاب امام ہیں، اس کردار کی طرف آئے حرکت کریں۔ جیسے کل آپ کی خدمت میں کم سن صحابی اور کم سن ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ ابن امام حسن کی مصیبت سے آج پوری دنیا کے اندر عالمی تشیع آج کے دن یقین جانے کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں جنہیں دیکھ کر کربلا کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج روزے حضرت علی اصغر منا رہے ہیں، مائیں کیسے منا رہے ہیں؟ یہ کاش یہ بیداری جہاں پہ بھی ہے اس طرح مائیں منا رہی ہیں، سبز لباس پہنا ہے، پیشانی پہ لبیک یا اصغر لکھ، مائیں گود میں اٹھا کے مجلسوں اور جلوسوں میں لے کر آئی ہوئی ہیں کہ مولا حسین، اگر آپ نے اپنے من میں 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی دی ہے اس راہ کے لیے، تو ہم بھی حاضر ہیں مولا اپنے ننھے بچوں کو کہ جو آپ کے وسیلے کے دوسرے خدا نے ہمیں عطا کی ہے، انہیں بھی اسلام میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ روایت میں ہے امام حسین علیہ السلام جنگ کے دوران، جب سب شہید ہو گئے، جنگ کے دوران بعض کہتے ہیں جنگ سے پہلے، بعض تاریخوں میں کہ جنگ کے دوران آئے، جنگ لڑ کے دوبارہ خیمے کی طرف پھاڑ ڈالا اور جناب نے آپ سے کہا میرا ننھا مجاہد علی اصغر کہا میرے بچے کی کیا حالت ہے؟ ماں سے پوچھا، باپ بہت سارے دردوں کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن حسین ابن علی معلوم ہے امام نے ماں کے دردوں کو جانتا تھا۔ آپ سب بھی باپ ہیں، کسی تعداد جب آپ یہاں بیٹھے کبھی معصوم بچے کو ماں کی گود میں تڑپتا دیکھا، ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، ماں کے آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے، ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، ماں کا دل چھلا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر وہ واقعہ جو آپ پڑھتے ہیں جب حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو وادی عزیزر میں چھوڑ کے آئے اور پھر پیاس کی شدت بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بچہ جب تڑپنے لگا
माँ की हालत क्या हुई। जनाब हाकिम कभी सफा की तरफ दौड़ती है, कभी मरवा की तरफ दौड़ती है, 7 दफा और पहाड़ों के दरमियान दौड़ती है कि मेरा बच्चा प्यास रहे, मेरा है कि मेरे बच्चे को पानी पिलाए, मेरा बच्चा तड़प रहा है। हाय करबला, 3 दिन में प्यासा वो नन्हे मुजाहिद, वो शहजादा अली असगर, जब मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे बेटे की क्या हालत है, मेरे नन्हे बच्चे को मेरे पास लाए, माँ कहती है इस बच्चे से क्या करना है। मौला फरमाते हैं प्यास शदीद है, अपने बच्चे की प्यास बुझा दो, मेरे बच्चे की प्यास बुझाओ। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास शहजादा अली असगर को लाया गया। नन्हे मुजाहिद को हाथ में उठाने के बाद लश्कर आशिया से खिताब करके फरमाते हैं, लश्कर आशिया, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझ हुसैन से है, इस नन्हे मुजाहिद से, इस नन्हे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आया कोई है जो एक कतरा पानी इस बच्चे को पिला दे। आया तुम्हें कोई है जो इस बच्चे को पानी पिला दे। इसी असना में उमर साहब ने देखा कि लश्कर के अंदर हलचल मचना शुरू हो गया। लश्कर के अंदर एक दूसरे की तरफ सरगोशियां